نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں خاک مدینہ و نجف کا سلام پہنچے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے کی آج ہماری 28ویں میلاد ہے، جس کا عنوان ہے نماز تراویح، تعداد اور فضائل رمضان۔ نماز تراویح حضور کی سنت ہے۔ آپ نے 2 رات یا 3 رات نماز تراویح پڑھی، پھر صحابہ کرام آپ کا انتظار کرتے رہے اور آپ حجرے سے باہر تشریف نہ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں باہر آ جاتا تو یہ تم پر فرض کر دی جاتی۔ نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلسل یا باجماعت ادا کی گئیں، اس لیے ان کی نسبت حضرت عمر کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 1 رات مسجد میں رمضان میں تراویح پڑھی تو صحابہ بھی صف آرا ہو گئے، اور دوسری رات صحابہ کی اتنی کثیر تعداد ہو گئی کہ مسجد میں سما نہ سکے اور آپ ان کے پاس نہ گئے، اور صبح فجر کے وقت آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے تمہاری رغبت کا علم ہے، لیکن میں رات کو اسی لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کو رمضان کی راتوں میں قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن آپ کے بعد دور صدیقی اور دور فاروقی کے شروع تک یہی سلسلہ چلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے باجماعت تراویح کا سلسلہ میری ایک حدیث سے اخذ کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سی حدیث؟ آپ نے فرمایا عرش کے ارد گرد مقام حضرت القدس ہے، جہاں نور ہی نور ہے، وہاں لاتعداد فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور یہ فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی تھک کر آرام نہیں کرتے۔ فرشتے رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر زمین پر اترتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کسی کو چھو لیں تو وہ دائمی سعادت سے مستفیض ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم لوگ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، تو انہوں نے اس سنت کی باجماعت ادائیگی کا طریقہ جاری کر دیا۔ حضرت علی رمضان کی پہلی رات مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو اس طرح منور کر دے جس طرح انہوں نے مساجد کو قرآن پاک کے نور سے منور کیا۔ تراویح ایک اصطلاحی نام ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ اس کے لیے صلاۃ اللیل، قیام اللیل یا قیام رمضان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 2012 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 رات قیام فرمایا، چونکہ حضور کے وصال کے بعد فرضیت کا خطرہ ٹل چکا تھا، اس لیے حضرت عمر نے اس کی باجماعت ادائیگی کا اجرا کیا، اور حضور اس قیام کے علاوہ قیام نہ کرتے تھے، یعنی یہی نماز تہجد بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور نماز تراویح کیسے پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت یعنی 11 کیا فرماتے ہیں۔ مسلم اور بخاری کی احادیث کے حوالے سے آپ 2 کر کے کبھی 10 رکعت 1 وتر پڑھتے، اور بعض میں 5 وتر کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور نے 23ویں رات ہمیں تراویح پڑھائی، حتیٰ کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں کی رات تشریف نہ لائے اور 25ویں شب تشریف لائے اور نصف شب تک نماز پڑھائی، پھر 26ویں شب تشریف نہ لائے اور 27ویں شب آپ نے گھر والوں کو جمع فرمایا اور رات بھر نماز پڑھائی۔ خدشہ لاحق ہوا کہ فلاں نہ فوت ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ فلاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں سحری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت و طالبین میں فرماتے ہیں مستحب ہے کہ نماز تراویح باجماعت اور قرأت جہری کے ساتھ پڑھی جائے، 2 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کی جائیں، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے۔ وتر تراویح کے بعد میں ادا کیا جائے، وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ حضرت امام احمد اور حضرت انس کا یہی قول ہے۔ یہی رات کا اٹھنا ہے جس کی سورہ مزمل میں
تعریف کی گئی ہے قم اللیل الا قلیلا کے الفاظ سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں روح القدس اور فرشتے نزول فرماتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل کی امارت میں 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جبرائیل ہر جاگتے اور بیٹھے شخص کو سلام کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے ہر سوئے ہوئے کو سلام کرتے ہیں، جبکہ عبادت گزار بندے پر اللہ تعالیٰ خود سلامتی بھیجتے ہیں، جس طرح اہل جنت پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم، سلامتی ہو یہ رحمت والے رب کا قول ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ اس طرح نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے، اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کر کے رمضان کے فیض و برکات سے ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔